السلام علیکم بچوں، آج چہارم جماعت میں سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ہمارے کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر کی بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بہت ہی اچھا لیسن ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ابھی یہاں پہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پہلی بیوی ختیجہ تھی، حضرت ختیجہ تھی، ایسی انہوں نے 9 شادی کی تھی، مطلب انہوں نے بیوہ سے کی تھی، اور کنواری لڑکی صرف ایک ہی تھی جن کا نام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ابھی یہاں پہ جیسے ان کی پہلی بیوی حضرت ختیجہ ہوا تھی، انہوں نے بیوہ سے شادی کی تھی، ان کا اصلی نام زینب تھا۔ ابھی یہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ ہم ان کے بارے میں آج جانیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ جیسے ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر کو بھیجا، جیسے ہمارے پہلے پیغمبر کون مانے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہماری دنیا میں اچھے انہوں نے میسج دیے، اچھے پیغامات دیے، انہوں نے قرآن کی ہمیں باتیں بتائی کہ ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، سنت کے مطابق ہمیں کیسے اچھے کام کرنا ہے، کیسے ہمیں آخرت کے لیے اچھے کام کر کے ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ دنیا ہماری ایک امتحانات ہے کہ ہمیں دنیا میں گناہ نہیں کرنے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حضرت رضیہ صفیہ اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کی بیوی تھی، اور ان کا اصلی نام کیا تھا بچوں؟ زینب تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ابھی یہاں پہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لیکن ان کا اصلی نام زینب تھا، لیکن وہ کن کی بیٹی تھی؟ عرب کے جو مشہور قبیلے سردار کی بیٹی تھی۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں گے آج سعودی عربیہ میں ایسے بہت سارے راجا ہیں، شہزادہ ہے، تو ان کا جو ایک قبیلہ ہوتا ہے، تو ان کی بیٹیاں رہتی ہے، تو وہ ان کی شادی ایک اچھے لڑکے سے ضرور کرواتے۔ تو انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی کس سے کروائی تھی؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تھی۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ان کی والدہ کا قبیلہ کہاں مانا جاتا تھا؟ جیسے سعودیہ آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں پہ ہم حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، مدینہ شریف بھی دیکھا ہوگا، تو وہاں پہ جو سعودیہ میں جو سعودی عرب ہے، تو ان کی والدہ کا قبیلہ بھی وہاں بڑا ممتاز، مطلب ان کا نام مانا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خبیر ان کا وطن تھا، مطلب یہاں پہ جو ان کا وطن، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ایسے بہت سارے شہروں میں رہتے ہیں، لکھنؤ، ناگپور، دہلی، ایسے بہت سارے شہر میں رہتے، تو وہاں کا مشہور شہر کون تھا؟ عرب کا مشہور شہر کا کیا کہلایا جاتا ہے؟ خبیر میں وہ رہا کرتی تھی۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خبیر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سے شہروں کو لے کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی، تو وہاں پہ سعودی عرب کے شہر کے قریب جو قلعہ تھا، مسلمانوں اور خبیر والوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی، جنگ ہونے لگی۔ لڑائی میں مسلمان کو فتح حاصل ہوئی، دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ ابھی جو لڑائی اس دوران ہونے لگی تو بہت سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے جیت حاصل کی، اور انہوں نے دشمنوں کو کیا کر دیا؟ گرفتار کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ان کی جنگی قیدیوں میں شامل تھی، مطلب وہ ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ مطلب جب جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، تو اس دوران انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئی، اور جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتاؤ دیکھی، ان کا سلوک دیکھی، حسن سلوک دیکھی، تو وہ بہت متاثر ہو گئی، ان سے بہت خوش ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہے تو وہ قبیلے میں واپس چلی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چوز دے دیا، ایک آپشن دے دیا، انہیں ایک موقع دیا کہ اگر آپ اس جنگ میں مطلب اپنے وطن قبیلے واپس جانا تھی تو چاہ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے، کہ وہ وہاں پہ مطلب جنگ میں وہ اکیلی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بولا کہ اگر واقعی آپ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی تو جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں، ان سے شادی کر لے۔
حضرت صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کیا, وہ اپنے قبیلے واپس نہیں گئی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا. رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ کی اہم خوبیاں تھی. ابھی ان کا جو برتاؤ تھا, ان کا حسن سلوک بہت ہی رحم دل سخاوت تھا, مطلب ان میں بہت خوبیاں تھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ آئی, ابھی یہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, ان کو ساتھ لے کر آئے, تو ان کی جو پیاری چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئی. ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں. ابھی شہر میں ان کی بہت ساری عورتیں تھیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے. پھر اس دوران کیا ہوا, جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھا, حضرت فاطمہ ان کی جو ان کی چہیتی بیٹی تھی, تو اس دوران جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے اپنے سونے کے جھمکوں کو کس کو دے دیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی تھی. انہوں نے ساتھ آئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دے دیا. اب جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئی تو ان کے ساتھ بہت سارے زیور تھے, ان کے پاس بہت سارے زیور تھے. تو انہوں نے جو آس پاس کی عورتوں کو دیکھا تو انہیں بھی زیور دے دیا, وہ بھی تحفے میں دے دیا. جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم تحفے دیتے ہیں نا, تو انہوں نے حضرت صفیہ نے جو اپنے ساتھ زیور لائی تھی اور زیور اور جھمکے لائی تھی, تو انہوں نے آس پاس کی کھڑی عورتوں کو دے دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت ہی باہمت نہایت عقل مند خاتون تھی. ابھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان کا اخلاق دیکھا جائے گا, ان کا جو حسن سلوک تھا, بہت ہی باہمت نہایت عقل مند خاتون تھی. وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھی. مطلب وہ جیسے ان کی زندگی میں جو بھی پریشانی آتی تھی, مصیبتیں آتی تھیں, وہ صبر سے کام لیتی تھی اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتی تھی. مطلب وہ ان سب خوبیوں کی مالک تھی, بہت ہی اچھی عورت تھی. دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی بھی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی. مطلب وہ کسی کو معاف کرنا, جیسے ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی تو آج کل ہم کسی کو معاف کرنا بھی ضروری پسند نہیں کرتے, لیکن وہ ایسی عورت تھی, وہ کسی کے قصور کو معاف کر دیتی تھی. مطلب کوئی نقصان بھی ہو جاتا تھا تو ان کی پرواہ نہیں کرتی تھی. آج کل ہماری زندگی میں کوئی بڑا نقصان تو ہم تو بہت ٹینشن لے لیتے, لیکن وہ ایسی عورت تھی کہ ان کا کوئی ذاتی بھی نقصان ہوتا تھا تو وہ پرواہ نہیں کرتی تھی. ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی. ایک بار ان کی جو خادمہ, جیسے جو نوکر ہوتے ہیں, تو انہوں نے ان کی خادمہ کس سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کر دی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے سب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے کہ انہیں نے کوئی شکایت لگا دی. تو حضرت صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سچ حضرت عمر کو بتا دیا, تو وہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے. اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خادمہ پہ غصہ آنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا. لیکن جیسے ہماری کوئی شکایتیں لگاتا ہے, چنگلی لگاتا ہے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے, لیکن حضرت رضی اللہ عنہ وہ اتنی اچھی اخلاق تھی, انہوں نے اس خادمہ پہ غصہ کرنے کے بجائے انہیں اسے معاف کر دیا, اسے آزاد کر دیا کہ تم اپنے شہر میں واپس جا سکتی ہو, اپنے قبیلوں جہاں سے آئی ہو وہاں پہ ابھی تم آزاد ہو, تم کسی کی غلام نہیں ہو. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. ابھی حضرت صفیہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, انہوں نے ان سے شادی کر لی تھی, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے. پھر ایک بار اچانک ان کی زندگی میں کیا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے. حضرت صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی. پھر انہوں نے اب جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو شوہر ان سے ناراض ہے, تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ وہ کس بات پہ, آپ انہیں منوائیے کہ وہ کس بات پہ مجھ سے ناراض ہے, آپ ہمارے معاملات کو صلح کر دیجیے. پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا. پھر انہیں بہت منایا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اپنے مرتے دم تک انہیں ناراض کبھی نہیں ہونے دیا.
आज हज़रत रज़ा की बीमारी की हालत में हज़रत सफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत दुख भरने अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह, काश रज़ा की बीमारी मुझे हो जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर अपने घर के अफराद से फरमाया, वाह वाह अल्लाह, वो सच्ची है, उनकी बातों में दिखाओ बनावट नहीं है। फिर एक बार क्या हुआ, जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हो गए, तो वो हज़रत आयशा के पास चली जाती कि आप हम दोनों के बीच सुलह करवा दीजिए। फिर उन्हें भी वो हो जाता है, मतलब टेंशन हो जाता है कि क्या वजह है, क्या बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे शौहर है क्यों मुझसे नाराज़ है। लेकिन वो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी, उन्होंने आखिरी दम तक उनसे कभी नाराज़ नहीं होने दिया। फिर क्या होता है, एक बार हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो हज़रत सफ़िया ना उन्हें उनकी खिदमत करती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है, काश ये बीमारी मुझे हो जाती, काश ये बीमारी मुझे आती। लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की बातें सुनते, तो वो खुदा को कहते, अल्लाह ताला को कहते कि वह औरत हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा वाकई सच्ची औरत है, उसकी बातों में कोई दिखावा बनावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, वो एक सच्ची औरत है। मुसीबत में घरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थी। मतलब वो जब उस दौरान उनकी ज़िंदगी में अगर मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी, तो वो उस दौरान भी वो लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी, उनकी हमेशा मदद करती थी। अपनी जान और माल की परवाह भी नहीं करती थी कि मेरी जान मेरी सलामत रहे, मेरे अपने माल दौलत की परवाह नहीं करती थी, वो मुसीबत में भी लोगों की हमेशा मदद करती थी। एक बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। एक बार हज़रत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार हज़रत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को दुश्मनों ने घेर कर एक बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को हज़रत उस्मान के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ, एक बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दुश्मनों को घेर लिया था, मतलब उन दुश्मनों ने उनको घेर लिया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को घेर लिया था, उनका दाना पानी बंद कर दिया था, खाना पीना। हज़रत सफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने ना दिया। फिर क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि हज़रत उस्मान जो हैं के घर को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के उनके घर को किसने घेर लिया, दुश्मनों ने उनको घेर लिया है, मतलब उनमें कब्जा कर लिया, उनका खाना पानी दाना पानी सब कुछ बंद कर दिया। जब ये बात हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चलती, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, तो वो क्या करती है, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद करने को पहुंचती है, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में लेकिन जो उसके दुश्मन जो आसपास खड़े रहते उन्हें दाखिल नहीं होने देते। मजबूरन वो घर लौट आई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को खाना पहुंचाने का इंतज़ाम किया। फिर वो मजबूरन घर लौट आती, फिर उन्हें फ़िक्र होती है ना कि ऐसे कि आज हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे खाना खाएंगे, तो वो खाने का बंदोबस्त करती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हज़रत उस्मान को खाना पहुंचाती कि वो भी खाना खा ले। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा खाना बहुत अच्छा पकाती थी। अभी जो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, वो खाना बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजाया करती थी। जैसे आजकल हमारी अम्मी, अगर आपके घर में बच्चों अम्मी खाना बनाती होंगी, तो देखो आपके आसपास पड़ोस में भेजाती होंगी, आपके कोई रिश्तेदार होंगे, मामू होंगे, खाला होंगे, जब कुछ अच्छा पकवान बनाते होंगे तो ज़रूर, जैसे हलवा बनाती होंगी और ऐसे ऐसे कुछ पुलाव या कुछ अच्छा खाना, कबाब हो गया, कुछ अच्छा स्पेशल खाना बनाती होंगी, तो ज़रूर आपके रिश्तेदार और दोस्तों और पड़ोसियों में ज़रूर तकसीम करती होगी। तो उस दौरान क्या हुआ, जब हज़रत सफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तो बहुत अच्छा पकाया करती थी, लेकिन जब वो जब अपने हाथों से खाना पकाया करती थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को ज़रूर भेजा करती थी, उन्होंने बहुत अच्छा खाना पकाया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने उनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। फिर हज़रत आयशा जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, वो फरमाती है कि मैंने सबसे अच्छा खाना पकाने वाली ऐसी कोई दूसरी औरत नहीं देखी जो वाकई जो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे सलूक से पेश आई। अभी जो अरब में जो गैर मुस्लिम थे, जो ईमान नहीं लाए थे अल्लाह उसके रसूल पर, तो उनके साथ भी जो हज़रत सफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न सलूक था, जो बर्ताव था, वो बहुत ही अच्छा था, वो उनसे भी अच्छे से पेश आती थी।
حضرت صفیہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے اپنے مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. جب حضرت صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے انتقال سے پہلے جو ان کے نام پہ جو پراپرٹی تھی، جو زمین تھی، اپنے مکان کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا تھا، اللہ کے نام پہ دے دیا تھا. اپنے پاس 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی. جیسے ہمارے ماں باپ جب جب وہ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائے ہوتے ہیں، گھر بنائے ہوتے ہیں اور کچھ پیسے جمع کیے ہوتے تو اپنے بچوں کو تقسیم کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، وفات سے پہلے انہوں نے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اور کیا کیا، اور 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو وصیت کر دی، مطلب ان کے نام کر دی. جیسے کچھ پراپرٹی کچھ ہوتے ہیں، گھر مکانات جو ماں باپ اپنے بچوں کے نام کرتے، تو ایسے ہی انہوں نے حضرت صفیہ نے اپنے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو وصیت کر دی. مسلمانوں نے حضرت عائشہ کے کہنے پر ان کی وصیت پر عمل کیا. پھر مسلمانوں نے حضرت عائشہ کے کہنے پر اس پر مطلب انہوں نے اس کو پراپرٹی جو تھی، جو انہیں ملی تھی وراثت میں، ان چیزوں کو حاصل کر لیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے سن 50 میں وفات پائی. سن 50 میں انہوں نے وفات پائی، ان کی موت ہو گئی. اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی. مطلب انہوں نے کتنی عمر جی تھی، 60 برس تک انہوں نے اپنی زندگی جی تھی. 60 برس کی جب ہوئی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا. مطلب انہیں جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو انہیں کہاں کا دفن کر دیا گیا تھا، کون سے قبرستان میں، انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا. تو اس سبق میں آج آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بچوں پڑھا کہ جو واقعی نہایت بہت ہی ایک اچھی عورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اس نے اپنی زندگی میں بہت ہی اچھے کام کیے. اگر بچوں ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کا یہی فرمان ہے کہ ہمیں اپنی دنیا ایک امتحانی دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیں گناہ کاموں سے بچنا ہے اور اچھے کام کر کے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تاکہ ہماری آخرت آسان ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے. ہم ذرا میننگ، اس کے معنی بھی دیکھیں گے کہ معنی کیا ہے ہمارے. اب اس کے معنی بھی ہم پہ ذرا نظر ڈالیں گے. اس کے معنی کیا ہے؟ ممتاز کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ اعلیٰ مرتبے والا، جو واقعی اچھے کام کرتا ہے، بہت ہی اعلیٰ اوپری درجہ. قبیلہ گروہ، جیسے ایریا ہوتا ہے، جیسے سٹی میں ہم اے ایریے میں رہتے ہیں، یہ ایریے میں رہتے ہیں. متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، مطلب کسی کے اخلاق سے ہم واقعی خوش ہو جاتے ہیں، واقعی ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. خاتون، عورت. ثالث، صلح کرنے والا، مطلب جو مصیبت پریشانی اس کا صلح کرنے والا. واللہ، اللہ کی قسم. جیسے بہت سے سعودی عربی والے جو رہتے ہیں واللہ بولتے ہیں، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. ذاتی نقصان، اپنا نقصان. جیسے اپنا نقصان ہوتا ہے تو ہم بہت ٹینشن لے لیتے ہیں، لیکن حضرت صفیہ ان کا اپنا ذاتی نقصان ہوتا تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوا کرتی تھی. وقف کر دینا، لوگوں کو بھلائی کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے دے دینا. وقف کر دینا مطلب کسی چیز کو دینا. جیسے ماں باپ اپنے
बच्चों के लिए जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो कुछ रकम जमा किए रहते या मकान बनाए रहते, तो वो अपने बच्चों को दे देते हैं। दरहम अरब का एक सिक्का, दिरहम किसको बोलते हैं, जो आज सऊदी या दुबई अरब मुल्क में चलता है, तो उसका दिरहम का मतलब सिक्का, पैसा। वसीयत इंतकाल से कबल इस वसीयत इंतकाल से कबल दी जाने वाली हिदायत, मतलब जो माँ बाप होते हैं जब उनका इंतकाल का वक्त आता है तो वो मरने से पहले कुछ अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है, जो उनके मकानात, कुछ पैसे जो रहते हैं वो अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। वफात पाना, इंतकाल होना, मरना, मतलब दुनिया से वफात पाना है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा लेसन, ये सबक पसंद आया होगा, सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।